بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں آج جو عنوان ہے، اور یہ عنوان امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض الصالحین جو انہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی اس کے اندر بنا ہے۔ میں یہاں پر واضح کروں گا کہ یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ امام کی یا جس نے کتاب لکھی ہے اس نے حدیثوں سے جو سمجھا ہے، جو اخذ کیا ہے، اس کو عنوان بنا ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بستر پر، پتھر پر، درہم و دینار پر اور تکیے پر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت، اسی طرح دیوار پر، چھت پر، پردے پر، پگڑی پر، کپڑے پر تصویر بنانے کا حرام ہونا، اور تمام تصاویر کو مٹانے کا حکم۔ تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن اس میں روح ڈالنے کا کہا جائے گا۔ یہ ایک چیپٹر ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث سے اخذ کیا ہے۔ تصاویر کا جو معاملہ ہے، میں صرف چند جملے کہہ کر احادیث کی طرف چلتا ہوں۔ تصاویر کا جو معاملہ ہے ہمارے زمانے کے اندر یوں سمجھ لیں کہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور بہت سے علماء کرام، بہت سی دینی اور مذہبی تنظیمیں عملی طور پر تصویر کے معاملے کے اندر ظاہر یہ ہوتا ہے ان کے عمل سے کہ وہ اس کو حرام نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر تصویر کو حرام سمجھا گیا ہوتا تو پھر ہمیں کبھی ان کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی، کبھی وہ ٹی وی میں نظر نہ آتے ان کے۔ حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی تنظیموں نے اپنے ٹی وی چینل بنا رکھے ہیں، بلکہ بعض وہ تنظیمیں بھی ہیں جو پہلے ٹی وی توڑنے کی بات کرتے تھے، اب خود ان کے اپنے چینل بھی ہیں اور وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے آج کے زمانے کے اندر اس ذریعے کو چھوڑ دیں اگر، تو معاشرے کے اندر اس طرح دین کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا جو میڈیا کے ذریعے اور آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے اور اس ہمارا جو سورسز ہیں تصاویر والے اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بہرحال احادیث پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر آخر میں مزید اس پہ تبصرہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ لوگ جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی ہیں ان کو اب زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ میں تبصرہ آخر میں چل کے کرتا ہوں، پہلے حدیث کو سن لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے تشریف لائے، میں نے گھر کی ڈیوڑی یا تاکچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ ڈیوڑی وہ جو دروازے کے آگے چھوٹی دیوار بناتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ نظر گھر پہ نہ پڑے اور مڑ کے آپ گھر چلے جاتے ہیں، وہاں پر یوں سمجھے کہ دروازے پر میں نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس پہ تصویریں تھیں، یعنی میں نے وہ پردہ ڈالا ہوا تھا جس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر وہ تصویروں والا جب پردہ دیکھا تو آقا انعامدار کے چہرے کا رنگ ناراضگی سے تبدیل ہو گیا، ناراض ہو گیا سرکار۔ اب فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے خالقیت کی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں اس کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اب یہ جملہ ذرا غور سے سننے والا ہے، آقا نے لگا ہوا پردہ دیکھا، لٹکا ہوا دیکھا، تصویریں تھی، ناراض ہوئے۔ عائشہ فرماتی ہیں، بس میں نے اس پردے کو کاٹ ڈالا، میں نے پردہ اتارا
اس پردے کو میں نے کاٹا اور اس سے میں نے تکیوں کا غلاف بنا لیا۔ یہ جو جملہ ہے اس سے علماء کرام نے پھر یہ اخذ کیا کہ وہ جب تصویروں کی شکل میں سامنے دیوار کور کی ہوئی تھی تو آقا نے ناپسند فرمایا، اسی کپڑے کو انہوں نے ایک کاٹ پیٹ کے اس کو کپڑوں کا، اس کو تکیوں کا غلاف بنا کے نیچے رکھ دیا تو اس کے اوپر سرکار بیٹھتے بھی تھے، استقبال بھی کرتے تھے۔ اس سے انہوں نے نکالا بعض علماء نے کہ تصاویر کو عزت دینا یہ ممنوع ہے، چونکہ یہ رستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے کہ لوگ تصویروں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ ان کو محل عزت میں نہ رکھیں تو پھر اس کو جب تکیے کی شکل میں نیچے اس کو ڈال دیا تو پھر آقا نامدار نے ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ وہ جو تصویر کو جائز مانتے ہیں وہ اس بات سے بھی دلیل بناتے ہیں اپنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تصویر بنانے والے جہنمی ہیں، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں بنائی تھی اس سے ایک آدمی کو پیدا کیا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا، یعنی جس کی اس نے تصویر بنائی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسے سزا دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ اور فرمایا پھر آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس اگر تم نے تصویر ضروری بنانی ہو تو پھر درخت کی یا ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ اب یہ خود حدیث میں ایک لفظ آ گیا کہ جس روح والی تصویروں کو منع کیا گیا اور جو جن میں روح نہیں ہے اس کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول آ گیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث بات ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیے کہ آپ کو دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر۔ علم اطلاق تصویر کو جب اس کو جو ذی روح والی تھی تو اس کو منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈال کے دکھا دو تم، اور اس کو زندہ کر کے سزا دینے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں اسی حدیث کے اندر اگر بنانی ہو تو جاندار کی نہ بناؤ، درخت کی بنا دو، یا جس کی روح نہ ہو اس کی بنا دو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی وقت ملاقات کا وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس فلاں ٹائم پر آؤں گا۔ جبرائیل امین نے ایک ٹائم حضور کو دیا کہ فلاں ٹائم پر میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹائم پر انتظار کرنے لگے، ٹائم ہو گیا لیکن جبرائیل امین نہیں آئے۔ اب سرکار دو عالم اس پر بڑے دل میں پریشان ہوئے کہ جبرائیل کیسے ٹائم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا اور وہ نہیں آئے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور اس لاٹھی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کا رسول اس کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جبرائیل امین وعدہ کرے اور کہے نا، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آنے ہیں، ان کا وعدہ اللہ کے حکم کے ساتھ وعدہ ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں نظر دوڑانی شروع کر دی، اوپر نیچے دیکھنا شروع کر دیا سرکار نے، تو چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ گھر کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا۔ فرمایا سرکار میں یہ کب اندر گھس کے آیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں۔ حضور چونکہ ناراض تھے تو ناراضگی کے ڈر سے انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کب آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے باہر نکالو۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام اسی وقت تشریف لے آئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے انتظار میں رہا، تم آئے نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوا تھا، اس کتے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جس گھر کے اندر کتا یا کوئی تصویر ہو ہم اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ حدیث پاک تصویر کے لفظ میں سے لے کر ہے، کیونکہ عنوان ہمارا تصویر ہے۔
تو امام صاحب یہ حدیث لے کر آئے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، تو جبرائیل امین اللہ کے رسول کے گھر میں کتے کا بچہ پڑا تھا، جبرائیل امین اللہ کے رسول کے گھر میں نہیں گئے جب تک کہ وہ کتا نکلا نہیں، وہ کھڑے رہے، حالانکہ وعدہ کیا ہوا تھا حضور سے ملاقات کرنے کا۔ جب وہ گھر سے نکالا گیا تب جبرائیل امین اندر داخل ہوئے اور حضور سے جا کر انہیں ملاقات کی۔ یہ وہ احادیث پاک ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اگر ہم ایک مجموعی تصویر بنائیں، ایک پوری ایک پکچر بنائیں، اور میں نے رات بڑی دیر تک، کافی دیر تک پڑھتا رہا، وہ لوگ جو تصویر کو جائز سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو تصویر کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ میری سمجھ میں بھی ہدایت پیدا فرمائے اور اچھائی پیدا فرمائے، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ حرمت، جو لوگ اس کو آج اس کی حرمت کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور جواز کی طرف گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصاویر کو حرام کرنے کے پیچھے جو وجہ تھی ان وجوہ پہ غور کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ تصاویر شرک کا ذریعہ تھی۔ جو جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ بت بھی انسانوں کی شکل میں تھے، جیسے لات تھا، منات تھا، حبل تھا، عزا تھا، وہ ان کے کوئی جو پرانے بزرگ گزرے تھے جن کو بڑا نیک سمجھتے تھے، ان کی شکل تھی۔ آپ آج کل بھی اگر دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک میں بت پرستی ہوتی ہے، ان کے جو بت ہوتے ہیں وہ بھی کوئی شکل والے بت ہوتے ہیں، یعنی خالی پتھر نہیں ہوتا، اس میں نقش ہوتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ فلانا ہے، اور اس کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ فلانی کا دیوی کا یہ بت ہے، یہ فلانے کا ہے، فلانے کا ہے، یعنی پیچھے اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں کی تصویریں بنا کر ان کو بتوں کی شکل میں ان کی پوجا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ تھی، لہذا اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اگر اس کے اندر وہ شرک والی بات نہیں ہے اور بلکہ شرک سے ہٹ کر تصویروں کی تعظیم والی بات بھی اگر نہ رہے تو پھر وہ حرمت کی اس دائرے میں شامل نہیں ہوں گی جس کو سرکار نے اس کے اندر شامل فرمایا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر آپ نے تصاویر کو جب پردے کی شکل میں سامنے دیکھا تو آپ نے ناراض ہو گئے، مگر اسی کپڑے کو کاٹ کر جب ایک تکیوں کے غلافوں کی شکل میں آ گئے تو سرکار دو عالم نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کو استعمال کیا۔ یہ بات بھی تائید کرتی ہے اس موقف کی جو جواز کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری ایک شرعی قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے الضروریات تبیح المبوحات تبیح المنظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات شریعت کے اندر جو ناپسندیدہ امور تھے ایک وقت کے اندر، جب ضرورتیں پیدا ہو گئیں، ضرورتیں شرعی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، تو وہ ممنوعات کے لیے بھی جواز کا رستہ کھول دیتی ہیں۔ تصاویر بھی ان چیزوں میں سے ہیں، چونکہ آج کے اس زمانے کے اندر جب آبادی انسانوں کی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو لوگوں تک ایک میسج کنوے کرنے کے لیے اور دینی پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ اور ترویج کے پس منظر کے ساتھ تصاویر یا ویڈیوز کی شکل میں دینی پیغام کو عام کرنا، اس کے جواز کی بھی علماء نے اس ضرورت کی بنا پر اس جواز کا فتویٰ دیا۔ اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، ہماری شناختی چیزیں ہیں، حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہے، وہ تو ظاہر ہے ضرورت کی ان چیزوں کے اندر ہے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے۔ بہرحال جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بلا ضرورت اور بلا وجہ، ہمارے ہاں جو شوق چڑھا ہوا ہے، منٹ منٹ پر موبائل نکالا اور سیلفیاں لی اور کیمرے، یہ جو ایک رواج بلا وجہ کا پڑا ہوا ہے، اس سے بہرحال انسان کو بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی جو ضرورتیں ہیں ان کو ضرورتوں کی حد تک سمجھ کر، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھ کر، اور وہ بھی جہاں پر دینی ضرورت ہو، ہماری ملکی ضرورت ہو، قانونی ضرورت ہو، معاشرتی ضرورت ہو، جس سے ایوائڈ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو اس حد تک رکھا جائے اور اس کو بالکل عام کر دینا اور بالکل پھیلا دینا اور صبح و شام اس کام میں لگے رہنا، اس سے
بچنا بہتر ہے، چونکہ احادیث پاک کے اندر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب احادیث پاک کی توجیہ تو کر سکتے ہیں، اس کی تعویل تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل الفاظ تو بہرحال موجود ہے نا۔ تو اصل الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بلا وجہ اور بغیر ضرورت کے تصاویر کے معاملے سے اجتناب کرے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے اس معاملے کو صحیح طور پہ سمجھنے اور آقا نامدار کی شریعت پر اور احکامات پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔